جو مقصد ہے آپ سے آج کی گفتگو کا، وہ مقصد ہے ایک بڑا اہم ایشو، ایک پرابلم جو ہماری پبلک فیس کرتی ہے، اور ایک کچھ غلط العام چیزیں جو اس حوالے سے پائی جاتی ہیں، یعنی انجیکشنز اور ڈرپس. کہاں یہ استعمال کرنے ہیں، کہاں ان کی ضرورت ہے، کہاں ان کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حوالے سے پبلک کو آگاہ کرنا. اصل میں ہمارا طب کا شعبہ، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تمام میڈیکل پریکٹسز، یعنی اس شعبے میں وہ تمام قوانین، جیسے ایک ڈیولپڈ ورلڈ میں، ترقی یافتہ دنیا میں وہ تمام قوانین جن پہ بڑی سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے، کیا وہ ہمارے ہاں بھی عمل درآمد ہوتا ہے؟ یا جیسے علم کتاب ہمیں سمجھاتا ہے، ہم اسے پریکٹیکلی کہتے ہیں کہ جیسے ایویڈنس بیسڈ میڈیسن، یعنی ہمارے سامنے کچھ چیزوں کو واضح طور پہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے، تو کیا ہم اس کے مطابق چیزیں کریں کہ نہیں؟ تو بدقسمتی سے ہمارے قانون میں ڈھیر سارے سکم ہیں، ہمارے قانون میں ڈھیر ساری ایسی آسانیاں ان لوگوں کے لیے جو غلط پریکٹس کر رہے ہیں، غلط تجویز کر رہے ہیں یہ ادویات، یا غلط تجویز کر رہے ہیں لوگوں کو انجیکشن یا ڈرپ، لیکن بدقسمتی سے ان کی روک ٹوک نہیں ہے. اور کیا یہ بڑی جلدی قانون بدل جائیں گے اور ہم کسی درست سمت میں چلے جائیں گے؟ شاید کچھ قریب میں تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن لمبے عرصے میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ان چیزوں پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہو، حکومت کی طرف سے اتنا سخت ہو کہ ہم اس چیز سے ہٹ کے کچھ کر نہ سکیں. اگر آپ باہر کی دنیا میں جائیں، ایون گلف جائیں، سعودیہ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسے علاقوں میں، گاؤں دیہات میں، یا جسے ہم پیریفریز کہتے ہیں، اس میں بیٹھا ہوا کوئی طبیب آپ کو جو علم نہیں بتاتا اس سے ہٹ کے اپنی مرضی سے ایسی چیزیں دے رہا ہے جس کا شاید مریض سے زیادہ اس کو فائدہ ہے. تو اب ایسی صورت میں پھر ہونا کیا چاہیے؟ جہاں قانون نہیں، وہاں لوگوں کو تو سمجھ ہونی چاہیے، لوگوں کو تو پتہ ہو کہ بھئی ہمیں کہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور کہاں نہیں. تو اب سادہ سی موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھا دیں. انجیکشنز ہیں یا ڈرپس ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ان کی کئی موقعوں پہ ضرورت ہوتی ہے آپ کو. بچے ہیں چھوٹے، جو ان کو کوئی بیماری ہوئی، مسئلہ ہوا، ان کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو دست لگے ہوئے ہیں، وہ لے ہی نہیں پاتے، منہ سے وہ کچھ کھا پی نہیں رہے، انہوں نے بند کر دیا ہے، تو ہم نے خوراک تو آخر انہیں دینی ہے. تو اکثر و بیشتر ہم انہیں آئی وی لائنس لگانی پڑتی ہیں، ان آئی وی لائنس کو لگا کے اور انہیں ڈرپس دی جاتی ہیں، ان کو انجیکشن دیے جاتے ہیں. سو جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں بالکل ان کو دیا جاتا ہے. یہ بچوں میں کافی کامن ہے، لیکن میں کیونکہ ہمیشہ ایڈلٹ میڈیسن کے حوالے سے بات کرتا ہوں، وہ لوگ جن کی عمر 15-16 سال سے اوپر ہے، ان کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. تو اس ایج گروپ میں وہ لوگ جو اس عمر سے اوپر ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، جوان ہیں، ان میں کتنی ضرورت ہوتی ہے ان ڈرپس کی، ان میڈیسن کی؟ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جس میں لازمی آپ کو دینی پڑیں گی. ایک ایسی سچویشن ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ منہ سے کچھ کھا ہی نہیں سکتا، یا وہ کچھ بھی کھاتا ہے اسے الٹیاں آ جاتی ہیں، متلی ہو جاتی ہے، دوائیاں برداشت نہیں کر پا رہا، یا کچھ بھی لے رہا ہے تو موشن لگے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ موشن لگیں گے دوائی جذب ہی نہیں ہو سکتی. تو ایسی صورت میں ہمیں یقیناً ڈرپس انجیکشن لگانے پڑ جاتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، انفیکشن کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، اتنی سیریس ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ہمیں انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. کوئی جراثیم ایسے ہوتے ہیں، کوئی نمونیا ہے، کوئی اور باڈی میں اس قسم کی خطرناک انفیکشن ہے جو ہمارے کئی حصوں کو متاثر کر رہی ہیں، ہمارے ہوش کو متاثر کر رہی ہیں، ان میں یقیناً ہمیں ایسے کرنا پڑتا ہے. لیکن روٹین میں آپ کا گلا خراب ہوا ہے، آپ کو تھوڑا کوئی انفیکشن، ایک آنت کی انفیکشن ہی ہوئی پڑی ہے جس کے اندر کوئی موشن نہیں لگے ہوئے، آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کوئی پھوڑا پھنسی نکلا ہوا ہے جسم پہ، آپ کو کوئی سر میں درد ہے، کوئی پٹھوں میں درد ہے، جسم میں درد ہے، کوئی چھوٹا موٹا جوڑوں کا درد ہے، آپ کی کوئی یرکان ہو گیا، آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں، آپ کی بھوک اس کے ساتھ مناسب ہے، ٹھیک ہے، کھایا پیا آپ سے جا رہا ہے. سو یہ جسٹ ایک کچھ مثالیں ہیں کہ جہاں پہ آپ سے صحیح کھایا پیا جا رہا ہے، آپ کی بیماری کی نوعیت اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ منہ سے وہ چیزیں نہیں لے پاتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس بیماری کا علاج صرف اور صرف انجیکشن کی صورت میں موجود ہو. تو وہاں پہ کہیں ترقی یافتہ دنیا میں
یا کہیں ہمیں علم کتاب یہ نہیں سمجھاتا کہ وہاں پہ انجیکشن یا ڈرپوں کی ضرورت ہے. تو پبلک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو درد سب سے کامن پرابلم ہوتا ہے کہ جی کہیں بھی درد ہوئی ہے وہ درد کے لیے جاتے ہیں تو جلدی سے درد کا ٹیکا لگا دیتے ہیں. ایون درد میں بھی، اور وہ کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی درد اگر انجیکشن لگائیں تو یہ تو لازمی بات ہے وہ جلدی ٹھیک ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو جہاں پہ درد کی شدت اتنی زیادہ ہے ایک بندے کے لیے قابل برداشت نہیں، وہ بالکل لگوا لے. وہ گوشت میں بھی انجیکشن لگتے ہیں، باقی بھی لگتے ہیں. لیکن جہاں اس میں آپ کچھ انتظار کر سکتے ہیں، آپ کی شدت اتنی نہیں، تو وہاں پہ خود ہی منع کر دیں. آپ کہیں جی نہیں مجھے گولیاں دے دیں، اگر گولیوں سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو رہنے دیں، مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو 1-2 دفعہ موشن لگے ہیں، ہلکا سا پیٹ خراب ہوا ہے، تو قطعاً فرمائش نہ کریں خود. اور اگر کوئی کہتا ہے جی لگانی ہے تو آپ انہیں خود سے کہیں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے انجیکشن ڈرپس کی، آپ مجھے سمپل گولیاں دے دیں. چھوٹا موٹا بخار ہے جیسے روٹین کا ہوتا ہے، گلا خراب ہے، کسی کو کوئی ملیریا ہو گیا، کوئی آنت کی انفیکشن ہو گئی، تو اس طرح کی کوئی بھی بخار ہوئے ہیں جو پبلک میں کامنلی ہوتے رہتے ہیں. سب سے کامن جیسے سردیاں، آج کل تو وائرل انفیکشنز ہیں، وائرس کی وجہ سے انفیکشنز ہوتی رہتی ہیں، اس کے اندر 2-3 دن کے لیے دردیں ہوتی ہیں، جسم میں تھکاوٹ وغیرہ. سو ان تمام صورتوں میں جہاں پہ آپ کھا پی سکتے ہیں اور علاج ایسا موجود ہے جو گولیوں کی صورت میں ہو سکتا ہے اور علم کتاب ہمیں یہی سمجھاتا ہے، وہاں اجتناب کریں اس سے. اب یقیناً کوئی سوال پوچھے گا جی کیوں اجتناب کریں، کیا مل جائے گا ہمیں، مطلب اضافی ہمیں کچھ مل جائے اگر ڈرپ سے، اگر ہمیں مل جائے انجیکشن سے تو ہم وہ کیوں نہ لگوائیں. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ہاں سب سے بڑی وجہ کالے ارکان کے پھیلنے کی ہے، جن میں ہیپاٹائٹس بی اور سی شامل ہے، خدا نخواستہ HIV تک، تو یہ ڈرپیں اور انجیکشن جو ابھی بہت جگہوں پہ تو اس طرح کے استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا گورنمنٹ بھی کچھ پالیسیز لے کے آئی کہ وہ انجیکشن آپ 5 cc والی سرنج جب ایک دفعہ یوز کرتے ہیں تو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے. سو ان چیزوں کے کرنے سے کچھ حد تک تو یہ کام ہوئے، لیکن ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ وہی انجیکشنز دوبارہ استعمال کر دی جاتی ہیں، وہی ڈرپس. تو سب سے بڑی وجہ اگر ہماری کمیونٹی میں ابھی بھی کہی جائے تو ہیپاٹائٹس بی کی، سی کی، HIV وغیرہ کے پھیلنے کی یہ یہی ہے کہ انجیکشنز اور ڈرپس لگا دی جاتی ہیں غیر ضروری. پھر اس کے ساتھ بتایا کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو طاقت دے گی. ایک ڈرپ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرپ ضرور لگوا لیں، طاقت دے گی. اب ذرا سمجھیں ڈرپ میں ہوتا کیا ہے. ایک ڈرپ ہے جس کو ہم روٹین کے ڈرپس ہیں، ایک ڈرپ ہے جس میں گلوکوز ہوتی ہے، ساتھ میں نمکیات ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، اس کو ہم 5% ڈیکسٹروسلائن کے نام سے جانتے ہیں. ایک ڈرپ ہے جس میں رنگر لیکٹیٹ، نمکیات ہوتے ہیں، پانی ہے، نمکیات ہیں. ایک ڈرپ نارمل سلائن کے نام سے ہے جس میں سوڈیم زیادہ ہے. یہ یوزلی ڈرپس لگائی جاتی ہیں اور مریض کو کہا جاتا ہے یہ طاقت کی بوتلیں. اب اس میں کوئی 1-2 انجیکشن بھی ڈال دیتے ہیں کئی دفعہ. اب ان کے اندر صرف ایک پانی ہے، ایک نمک ہے، چینی ہے. ایک گلاس میں پانی ڈالیں، نمک ڈالیں، چینی ڈالیں اور پی جائیں، سمجھ لیں آپ کو ڈرپ لگ گئی. تو یہ ایک انتہائی بے تکا کام ہے. بیسیکلی پیشنٹس کو وہاں پہ زیادہ تر دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے جہاں انہیں یہ کہا جاتا ہے، اور وہ بیچارے معصوم لگوا لیتے ہیں ڈرپس. اور ایک طرح سے پھر ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، ہر ہفتے 2 ہفتے بعد ان کو جب بھی وہ ڈسپینسرز کے پاس جاتے ہیں، وہ پیریفری میں موجود ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، تو ان کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ انہیں ڈرپیں اور انجیکشن لگائیں، جن کی آبویسلی اپنی قیمت کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس طریقے سے ان سے کافی زیادہ پیسے بھی لے لیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے مہنگے انجیکشن اس میں ڈالے ہیں یا ایسی کوئی چیزیں ڈالی ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پبلک کو، عوام کو، لوگوں کو. اور ڈاکٹر کے طور پہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ مریض کو اس حوالے سے واضح سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ ڈرپ اور انجیکشن کچھ صورتوں میں ضروری ہوتے ہیں، وہیں لگوانے چاہیے. غیر ضروری ڈرپیں اور غیر ضروری انجیکشن لگوانا اس سے کچھ حاصل نہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ خدا نخواستہ آپ ہیپاٹائٹس بی، سی، کالا یرقان کرائیں گے، HIV، ایڈز جیسا موذی مرض ہوگا. اور خدا نخواستہ یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے ساتھ شاید وہ ان موقعوں پہ ڈرپس وقتی طور پہ آپ کو جو بظاہر لگا کوئی فائدہ دیا ہے وہ بھی نہ دیں، اور چلیں کہ کسی بندے کو دیں بھی تو لمبے عرصے میں جا کے وہ آپ کے اندر اتنے سیریس مرض کا باعث بنے اور خدا نخواستہ اس کی وجہ سے زندگی چلی جائے. سیدھی سی بات ہے، وہ بیماریاں جن کے اندر زندگی جانے کا امکان ہوتا ہے. اب ہیپاٹائٹس بی، سی اگر کسی کا پتہ نہیں چلتا، کسی نے اپنے کبھی ٹیسٹ نہیں کرائے، تو لیور کے سکڑنے پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور پھر کہاں جگر کی تبدیلی، کو آسان کام تھوڑی ہے کہ وہ ہو پائے. اور اس طرح سے جو HIV کا مرض ہے، ایڈس کا، ٹھیک ہے اب کچھ میڈیسنز اس کے لیے اویلیبل ہیں، لیکن پھر بھی اس کی پیچیدگیاں بے تحاشا ہیں. اور اس طرح اور بھی بہت سارے امراض ہیں جن سے ہو سکتے ہیں. سو مہربانی کر کے جتنا ممکن ہو ان سے اجتناب کریں. جہاں پہ بہت ضروری ہو، جہاں پہ آپ کا کھانا پینا متاثر ہو رہا ہے، موشن لگے ہیں، بیماری کی نوعیت کو اس طرح کی سیریس نوعیت ہے جہاں پہ ان کی ضرورت ہے، صرف وہیں پہ لگوائی جائے. بہت شکریہ.